میرا پرابلم یہ ہے دوستو کہ میں تھوڑی مردانہ شاعری کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ ہوں وہ بھی مرد ہوں، تو ایسا لگنا چاہیے. میرا خیال ہے آدھی صدی مجھے گزر گئی ایک تہائی دنیا میں شاعری پڑھتے پڑھتے، لیکن آج تک میں نے خود شعر پڑھے ہی نہیں. لوگ مجھ سے پڑھواتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پڑھوائیں گے تو آپ یقین کیجئے گا کہ میں کرسی نہیں منگواؤں گا انشاءاللہ. کیا کہنے ہیں سر؟ میں بھی طاہر کی بات کو دہرا رہا ہوں کہ ساری رات ایک ہی آدمی، ایک غریب آدمی، فقیر آدمی، چائے بیچنے والا، اس کے پیچھے پڑے رہے. ہر شاعر جو بھی شاعر آتا تھا اس کو کرتا. کچھ اور سوچنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا. سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے. آخری پتھر کے بعد آئے گا. مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا. سفر میں واہ 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 پتھر کے واہ، بعد آئے گا. کیا کہنے ہیں سر؟ مزہ تو یار بچے ہیں یہ بیچارے کیا کیا سیدھا کریں گے، پورا دیش ہی بگڑا ہوا ہے. واہ 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 واہ. سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا. مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا. جو لوٹتے ہو تو لوٹو، مگر خیال رہے تمہارا گھر بھی میرے گھر کے بعد آئے گا. جو لوٹتے ہو تو لوٹو، مگر خیال رہے تمہارا گھر بھی میرے گھر کے بعد آئے گا. جہاں سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو. جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو. ہائے ہائے، واہ 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 واہ. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے. ہری زمینوں کو لال کر دو. دیکھیے پورا سارا، جب تک میں مائک پر ہوں، پورا معاملہ آپ کے پالے میں ہے. بس ادھر زندگی رہنا چاہیے، ادھر تو زندگی ہے الحمدللہ. وہ ایک آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی شولے، اس کا آخری کلائمیکس سین تھا کہ دھرمیندر کو باندھ دیا جاتا ہے اور وہ گبر سنگھ ہیما مالنی وہ کہتا ہے کہ جب تک تیرے پاؤں چلیں گے جب تک اس کی سانس چلے گی. تو یہ دھیان رکھیے کہ ادھر سے اگر رسپانس نہیں ملا 1 منٹ میں بیٹھ جاؤں گا. کہہ رہا ہوں دوستوں کہ جہاں سے جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو. اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم. جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو. واہ واہ واہ، جسے بھی چاہو حرام، واہ 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 سر، واہ واہ واہ. جسے بھی چاہو حلال کر دو. دوستو یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے. یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے. یقین میں کیا کیا ہے یہ آسمان سے پوچھو، زمین میں کیا کیا ہے. یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو، زمین میں کیا کیا ہے. تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر، مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے. واہ 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 واہ. گلدستہ آ رہا ہے، زندہ باد سر. تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر. بہت اچھے، واہ واہ واہ. مگر پتا تو چلے آستی میں کیا، مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے. عرض کرتا ہوں دوستوں کہ کون ظالم ہے یہاں. ذرا سا آپ لوگوں کی
ہمتیں اور چاہیے، مجھے نہیں، میرے شعروں کو نہیں، میرے پیروں کو. عرض کرتا ہوں کہ دوستوں کے عرض کر رہا ہوں یہاں سے کہ کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ کیا خبر آئے گی؟ اخبار کو طے کرنا ہے. کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ کیا خبر آئے گی؟ اخبار کو طے کرنا ہے. اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں، سرکار کو طے کرنا. ہائے ہائے ہائے. اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا ہے، اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں، یہ بھی مجھ کو سرکار نہیں، طے کرنا ہے. سرکار کو طے کرنا ہے. کیا کہنے سر آپ؟ ایک 4 لائنیں اور سنا کر ایک چھوٹی سی غزل پڑھنا چاہوں گا. مجھے آپ فرمائش نہ فرمائیں. حیدرآباد کے اچھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، فرمائش نہ فرمائیں. میں اپنی پسند سے ایک خطا اور ایک غزل کے دیکھ پر شعر پڑھوں گا. اور آپ سے یہ گزارش یہ بتا بھی جاؤں کہ مردوں سے فرمائش نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی مجھ کو نہیں، سرکار کو طے کرنا ہے. صاحب کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں؟ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں؟ کوئی کیا سوچتا؟ یہاں پر سردار چرن سنگھ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں اشوک ساحل بیٹھے تھے، یا لتا جی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس نصرت بیٹی ہے. لتا کے ذہن میں اگر نصرت مہندی کے بارے میں کوئی غلط خیال آئے تو شاید ہمیں اپنے اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. سنیے گا، میں شعر پڑھا ہوں، تلخ صحیح لیکن سچا ہے. از کیا ہے کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے. کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے. ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف، اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا. ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف، اب مجھے شیر نہیں. دیکھیے، جھوٹ سے، سچ سے، جس سے بھی یاری رکھیں. خیال رکھیے گا میری آپ کی جو کنڈیشن ہے، جھوٹ سے، سچ سے، جس سے بھی یاری رکھیں. جھوٹ سے، سچ سے، جس سے بھی یاری رکھیں. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں. ارے واہ 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 سر، یار یہ اچھا مطلب واہ 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 سر، واہ واہ واہ. جھوٹ سے، سچ سے، جس سے بھی یاری رکھیں. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں. بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں، بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں، جھوٹ بولیں تو آواز بھاری رکھیں. ہائے ہائے، بات من کی، کیا کہنے سر، کیا کہنے سر. سر آپ کا حصہ ہے، واہ 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 واہ. بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں، جھوٹ بولیں تو آواز بھاری رکھیں. جھوٹ بولیں تو آواز بھاری رکھیں. جھوٹ بولیں تو آواز بھاری رکھیں. ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے، ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے، ان دنوں آپ مالک ہیں، ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے. جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے، ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے. جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے، آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے، آپ کے پاس چوروں کی
فہرست ہے. فہرست ہے. سب پہ دستے کرم باری باری رکھے. ارے واہ 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 واہ, زندہ باد سر, واہ 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 واہ. چوروں کی فہرست ہے, آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب زندہ باد. سب پہ دستے کرم باری باری رکھیں. صاحب سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں, سیر کے واسطے, سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں, سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں. روز تیار اپنی سواری رکھیں. سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں, سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں, روز تیار اپنی سواری رکھیں. وہ مکمل بھی ہوں, وہ مکمل بھی ہوں, یہ ضروری نہیں. وہ مکمل بھی ہوں, یہ ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں. یوجنائیں مگر ڈھیر ساری رکھیں. وہ مکمل بھی ہوں, وہ مکمل بھی ہوں, یہ ضروری نہیں. یوجنائیں مگر ڈھیر ساری رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی محبت ہے. سر میں نے سنیے میں شعر پڑھتا ہوں. وہ مکمل بھی ہو, یہ ضروری نہیں. یوجنائیں مگر ڈھیر. دو شعر کے لیے کہے ہیں, حالانکہ وہ دوسرے شعر میں وہ بات کہہ چکا میں, لیکن ابرار ایک ذمہ دار آدمی ہے, تو ایک مطلع اور ایک شعر سن لے, پھر اس کے بعد ایک مطلع ہے اور ایک شعر ہے, اس کے بعد پھر دو چار شعر اپنی پسند سے سناؤں گا, اور دلی سے واپس حیدرآباد میں آنے کے بعد سناؤں گا. مطلب دلی سے آ جاؤں گا یہاں پہ اس محفل میں. کہہ رہا ہوں کہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. کیا کہنے سر, کیا کہنے. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. کردار کو بدلتا ہوں, یہ کردار میرا تھا, ابھی دوسرا کردار آ جاتا تو شعر کی لفظیات بھی بدل جاتی ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. شریک ہونا حیدرآباد کے اچھے لوگوں. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں. اسے آتا ہی نہیں. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں. مگر وہ جھوٹ بہت شاندار. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر. اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں. مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے. لیکن دوستو چھوڑیے, جو ہے تو ٹھیک ہے. ہر فرعون کے ساتھ ایک موسیٰ ہوتا ہے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. اونچے 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 درباروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے, اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے کیا. زندہ باد سر, زندہ باد. مالک اپنا خالق افضل ہے. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے کیا کہنے سر. آتی جاتی سرکاروں سے کیا, آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں. ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں. ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں.
ہمیں سنیچر اتواروں سے کیا لینا، ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں، ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں، ہمیں سنیچر اتواروں سے کیا لینا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے یہاں موجود، میں آپ لوگوں کو شریک کرتا ہوں دوستو، ہمیں سنیچر اتواروں سے کیا لینا، پاؤں پسارو، ساری دھرتی اپنی ہے، پاؤں پسارو، ساری دھرتی اپنی ہے، یار اجازت مکاروں سے کیا لینا، بہت خوب سر بابا، پاؤں پسارو، ساری دھرتی اپنی ہے، یار اجازت مکاروں سے۔ ایک 1.5 منٹ کی مہلت اگر آپ مجھے دے دیں، حالانکہ میں نے میرا اپنا کام کر لیا، لیکن مجھے لالچ پیدا ہو گیا کہ آپ لوگ تو جاگ گئے ہیں اور بیدار لوگوں کو اس طریقے سے اس حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک 30-35 برس پہلے غزل میں پڑھا کرتا تھا، پڑھ پڑھا کے دیش میں، دیش کے باہر، یہاں وہاں، مقبول بھی تھی اور بھول بھال بھی گئے، چھوڑ چھاڑ بھی تھی۔ نہ جانے کیا مماثلت پیدا ہوئی پچھلے 3 برس میں اور گزشتہ 30 برس میں کہ وہ غزل پھر سے اگائی زمین سے، اور لوگ، میں جہاں جاتا ہوں اپنے ملک میں ہی، تو لوگ کہتے ہیں کہ راحت بھائی وہ شعر ضرور پڑھیے۔ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو۔ ایک شعر اچھا لگتا تھا مجھے 30 سال پہلے بھی، اور اب 3 برس میں بھی اچھا لگنے لگا، لیکن جب پڑھتا ہوں تو جن لوگوں کے چہرے سامنے آتے ہیں تو لعنت ہی نکلتی ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے شعر مجھے، ان لوگوں کے لیے شعر مجھے آئندہ نہ لکھنا پڑے، لیکن لکھنا پڑ رہے ہیں، یہ میری سزا سمجھیں اسے یا مان لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو، گلدستے پر یکجہتی۔ کتنا ذہین بچہ ہے، آگے آگے پڑھتا جا رہا ہے، بہت اچھا، یہ بہت ترقی کرے گا اگر یہ چائے بیچنے لگ جائے تو۔ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی، کام بدل دے، کاروبار بدل دے، وزیر اعظم بن جائے گا۔ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو، گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس، گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو۔ بہت اچھے سر، واہ واہ واہ، گلدستے واہ 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 سر، واہ واہ واہ، یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو، گنگا میاں۔ ابھی 2 رزلٹ آئے تھے راجستھان سے، گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے، گنگا، گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو، گنگا میاں ڈوبنے والے
اپنے تھے، ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے؟ سچ بولو. بہت بہت شکریہ راہل.